بلکہ انعام و اکرام سے مالا مال بھی کر دیں گے۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی نیتیوں کے خلاف ورزی چھوڑ دو۔ پھر متی داس نے کیا کہا؟ حضور متی داس نے چیخ کر کہا، نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان ہی بنانا ہوتا تو پیدا ہی مسلمان بنا کر کرتا۔ یہ سن کر قاضی صاحب تل ملا اٹھے اور انہوں نے فوراً فتویٰ دے ڈالا کہ اس گستاخ متی داس کو آرے کے ساتھ چیر کر دو پھاڑ کر دیا جائے۔ پھر کیا تھا حضور؟ متی داس کو کھڑا کر کے لکڑی کے دو تھم اس کے دائیں اور بائیں گاڑ دیے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیے گئے۔ جب جلادوں نے آرا چلانا شروع کیا تو خون کے تفکے تف تف کر کے زمین پر گرنے لگے۔ پھر متی داس گڑ گڑایا ہوگا، درد سے تڑپا ہوگا اور رحم کی بھیک بھی مانگتا ہوگا۔ نہیں حضور نہیں، وہ تو ایک دم خاموش تھا اور اس نے تو بس اتنا ہی کہا کہ میرا چہرہ میرے گرو کی طرف گھما دیا جائے۔ ہڈیاں بہت سخت ہوتی ہے شیخ، چیرنے میں جلادوں کو بہت وقت لگا ہوگا۔ حضور کھوپڑی کو چیرنے میں کچھ وقت ضرور لگا، لیکن ہڈیاں اور گوشت تو تیز دھار آرے نے دیکھتے ہی دیکھتے چیر ڈالے۔ بڑی دلچسپ موت رہی یہ، جسے دیکھ کر کافروں کے دل سہم گئے ہوں گے۔ حضور کی شان کے خلاف بہت بیہودہ الفاظ بولے اور حضور کی رحم دل سرکار کو اس نے ظالم بھی کہا۔ حضور اس کی یہ مجال۔ حضور قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، اس گستاخ شخص کو دیگ میں ابال دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا تھا حضور؟ ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی، اس میں پانی بھر کر ابالا گیا اور دیالے کو اس ابلتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ آلوؤں کی طرح ابال دیا حضور، آلوؤں کی طرح۔ بہت خوب، بہت خوب شیخ، بہت خوب۔ کافر کی گستاخی کی تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اس کو بھی پنجرے سے باہر نکالا گیا، کتاب قانون کھول کے سنایا گیا، دین اسلام قبول کرتے ہو یا موت۔ پھر کیا کہا اس نے؟ اس نے بھی دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا حضور۔ اس کے لیے تو قاضی صاحب نے بہت ہی خوفناک موت کی سزا تجویز کی۔ کیسی سزا؟ اس کے جسم کے ارد گرد روئی لپیٹ دی گئی اور لوگوں کے ہجوم کے سامنے تیل ڈال ڈال کر زندہ جلا دیا گیا۔ بہت خوب شیخ، بہت خوب۔ دلی کے لوگوں کو دلی کی گلیوں میں کسی سکھ کو شریعام زندہ جلائے جانے کا تماشا شاید پھر کبھی دیکھنے کو نہ ملے۔ لیکن حضور تیغ بہادر وہ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ حضور وہ تو پنجرے میں بند تھا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تھا، بس اپنے منہ میں بابا نانک کے کچھ شعر گنگنا رہا تھا۔ ایک اومکار ستنام کرتا پرکھ نربھؤ نرویر اکال مورت اجونی سیبھن گر پرساد۔
पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। इनको आरे से चिरवा दिया गया, देग में उबाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया, और इन्होंने उफ तक नहीं की। औरंगजेब के रास्ते में जो भी आया कुचल दिया गया। शेख, शाही काजी से कह दो कि एक पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए, बाहे जिना दी पकड़िए सिर दीजे बाहे ना छोड़िए। गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, खेती छुट्टी नाल। जलालुद्दीन समाने वाले ने शाही काजी के इशारे पर उनके झुके हुए सर पर तलवार का जोरदार वार किया और एक आवाज आई और गुरु का सिर धड़ से जुदा हो गया। कर पोर दलीस प्रभुपुर किया